میرا نام توقیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ننکانہ صاحب نیوز ویو فیس بک پیج۔ گزشتہ رات ننکانہ صاحب میں ایک تاریخ رقم کی گئی کہ ننکانہ صاحب میں سکھوں کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کو بڑے شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس کا یہ خیال تھا، اس سارے کام کے پیچھے، اس ساری تقریب کے پیچھے، اس کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے اس کے بیہائنڈ دا وال، دیوار کے پیچھے کون تھا؟ وہ تھے پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین جناب سردار گوپال سنگھ چاولہ صاحب۔ سردار گوپال سنگھ چاولہ صاحب ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ننکانہ صاحب میں نہ صرف سکھ کمیونٹی بلکہ مسلمان کمیونٹی میں بھی اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں اور سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ہم لوگ کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ رہے ہیں تو ہم انہیں پیار سے سردار گوپال سنگھ کی جگہ گوپی بھی کہہ دیتے ہیں۔ شاید یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہو اور میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یا ان کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے آپ کو یہ بھی ان کا ایک نک نام بتا رہا ہوں کہ ان کو پیار سے گوپی بھی کہتے ہیں۔ ہم آتے ہیں موضوع کی طرف کہ ننکانہ صاحب میں جشن عید میلاد النبی کو شایان شان طریقے سے منایا گیا، میلاد شریف کی محفل رکھی گئی اور جس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ نہ صرف سکھ کمیونٹی کے بڑے لیڈرز نے شرکت کی بلکہ مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے گدی نشین شامل ہوئے، بہت سارے علامہ صاحبان اور بہت سارے مولانا صاحبان نے اس میں شرکت کی۔ تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر سردار گوپال سنگھ چاولہ جو چیئرمین ہے پنجابی سکھ سنگت کے، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ خیال کیسے آیا اور وہ تقریب سے کس حد تک مطمئن ہے اور کیا ان کے خیالات ہیں۔ گوپال جی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ میں اسٹریٹ ابھی سوال تو کر چکا ہوں، پلیز آپ ذرا بتائیے۔ جی بہت شکریہ راؤ توقیر صاحب آپ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، یہ چونکہ قرآن مجید، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے بول سکتا ہے مگر قرآن مجید کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے سرور کائنات رحمت العالمین۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں لفظ کے رب العالمین، ویسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں رحمت العالمین۔ تو پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو اس کا سٹارٹ بھی میں نے ایسے لیا تھا کہ عشق کسی سے ہو جائے کوئی چہرہ تو نہیں، عشق کسی سے ہو جائے کوئی چہرہ تو نہیں، محمد پہ مسلمانوں کا اجارہ تو نہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ تھی کہ جب گرو نانک صاحب کا جنم دن ہوتا ہے تو اس کو ہمارے مسلمان بھائی بہت پیار سے مناتے ہیں۔ گرو نانک صاحب کا جنم دن گورنر ہاؤس میں منایا جاتا ہے، منہاج القرآن میں منایا جاتا ہے، دیال سنگھ کالج میں منایا جاتا ہے، مختلف جگہ پہ منایا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ میں نے یہ سوچا کہ ہم اس سرور کائنات جو سب کے لیے رحمت العالمین ہے تو اس کا جنم دن ہم کیوں نہ منائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں میں نے سب سے یہ مشورہ کیا کہ میں نے یہ منانا ہے اور ایسے منانا ہے کہ یہ تاریخ رقم ہو اور دنیا اس کو یاد رکھے۔ اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا کام ہے۔ میں نے تو کل سٹیج پہ اتنے تک ڈکلیئر کر دیا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو یہ ایک روایت سٹارٹ ہو گئی اور اس میں مجھے اس بات کا سب سے بڑا فخر ہے کہ وہ جو کراؤڈ تھا، اگر چھتوں کا حساب لگا لیں سارا تو وہ 5000 پلس تھا، اور میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اس میں بہت سارے علماؤں نے، گدی نشینوں نے، داتا حضور کے گدی نشین اور باقی بہت سارے حضرت میاں میر صاحب کے، اور سب سے بڑی بات کہ تحریک منہاج القرآن کے صدر حسین محی الدین صاحب نے اس میں شرکت کی۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور جتنا لوگوں نے مجھے پیار دیا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ سکھ مسلم دوستی کو ہم نے فروغ دینا تھا۔ تو سکھ مسلم دوستی ایسے ہے کہ ہماری مقدس کتابیں قرآن مجید اور گرو گرنتھ صاحب، اس کو کل ہم نے بڑے اچھے طریقے سے دنیا کو دکھایا ہے کہ جیسے ہمارے مول منتر جس کو ہم کہتے ہیں ایک اومکار ستنام کرتا پرکھ نرپو نرویر اکال مورت جونی سہ پنگور پرساد جپ آد سچ جگاد سچ ہیپی سچ نانک ہو سے گرو نانک پادشاہ۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سورۃ اخلاص میں کل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر دونوں کا ترجمہ دیکھا جائے تو بالکل سیم ہے۔ بالکل سردار جی، سردار گوپال سنگھ گوپی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میرا زندگی کا شاید یہ سب سے بڑا مقصد تھا کہ یہ میلاد شریف ہو اور بہت بھرپور طریقے سے کامیاب ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میلاد شریف میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور ایک بھرپور یہ ایونٹ تھا۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں کہ میں اس وقت سردار گوپال سنگھ کے ساتھ جہاں موجود ہوں، یہ ننکانہ صاحب کا ایک نجی ہاسپٹل ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نجی ہاسپٹل میں کیسے ہیں۔ ہوا یہ کہ کچھ دیر پہلے میں نے سردار گوپال سنگھ کو مبارکباد کے لیے کال
کال کی کہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، رات آپ نے جو ایونٹ کیا ہے وہ بہت زبردست اور بڑا اچھا ایونٹ ہوا ہے. اس انٹرویو کا کوئی مقصد کوئی باقاعدہ ڈیسائیڈڈ یا پلان نہیں تھا، یہ سچی بات ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، جو میں نے 1-2 دن سے پوسٹ پون کیا ہوا تھا میلاد شریف کے انتظامات کی وجہ سے، کیونکہ میں بیزی تھا. تو میں ان کی بیٹی کی یا اپنی بیٹی کی عیادت کرنے کے لیے جب ہاسپٹل میں آیا تو اچانک سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں سے ابتدا کر دی جائے کہ یہ جو ننکانہ صاحب نیوز ویوز والے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ آپ کوئی رپورٹ دے دیں، کوئی رپورٹ دے دیں، کوئی رپورٹ دے دیں. تو آج جناب میں نے یہ پہلی رپورٹ دے دی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پہلی رپورٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے اور پہلی رپورٹ ہمارے سکھ کمیونٹی کی طرف سے میلاد شریف بنانے کی رپورٹ ہے. تو اب واپس آتے ہیں کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور ان کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے. اس بارے میں بھی سردار گوپال سنگھ سے موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں کہ اب بیٹی کی طبیعت کیسی ہے اور کیا ہوا تھا، کیسے ہوا. جی بیٹی کا چونکہ ڈاکٹر عبدالواحد غوری صاحب ہیں، وہ بھی بہت معتقد ہیں بابا فرید صاحب کے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، بابا فرید صاحب کے ملنگ ہیں. انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ آپریشن جتنا آپ یہ میلاد شریف کروا رہے ہیں اس کے صدقے بچی کو کچھ بھی نہیں ہونا، آپ اس کو 2-3 دن لیٹ کر لیں. اور اس کو میرا بھی یہی تھا کہ مجھ پہ بہت زیادہ برڈن تھا. تو بچی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، رات کو اس کا آپریشن ہوا تو بالکل اب سٹیبل ہے. اور میں آپ کے اس پروگرام کے وسادت سے دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سکھ مسلم دوستی جو ہے یہ اٹوٹ ہے، نہ ٹوٹنے والی ہے. گرو نانک صاحب نے کہ جو سب سے پہلے جو شاگرد تھے، جو ماننے والے تھے، اس کو وہ بھائی کہہ کے پکارتے تھے، بھائی مردانہ جو مسلمان تھے. اور گرو نانک صاحب کے روحانیت کو تسلیم کرنے والے سب سے پہلے وہ بھی مسلمان تھے جو رائے بلار بھٹی تھے. گرو نانک صاحب کی پیدائش جس عورت کے ہاتھ میں ہوئی ہے وہ بھی مسلمان تھی، مائی دولتاں تھی. اور ہمارا سکھوں کا اور مسلمانوں کا اگر ایسے دیکھو تو 5ویں گرو نے گولڈن ٹیمپل کا نیم پتھر یعنی فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ رکھایا تھا حضرت میاں میر سے، اور 100 لوگوں کو بھیجا تھا ایک قافلے کی شکل میں اور ایک پالکی دی تھی کہ اس میں حضرت میاں میر صاحب کو لے. اور ان سے وہ جو سکھ مذہب کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے اکال تخت ہے، وہاں کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے جو حضرت میاں میر صاحب نے رکھا ہے. پھر ہمارے 10ویں گرو کا بہت اچھا تعلق رہا ہے. پھر اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ وہ نوجوت سنگھ سدھو کی اور قمر جاوید باجوہ کی جو جفی ہے وہ آج تک قائم ہے اور کوئی مائی کا لال ہماری دوستی کو توڑ نہیں سکتا. اور یہ جو میلاد شریف ہوا ہے یہ انشاءاللہ یہ روایت اب قائم ہے. اور میں نے کل بھی یہ کہا ہے جب تک میرے سانس میں سانس ہے یہ میں ہر سال کراؤں گا. 9 ربیع الاول کو انشاءاللہ ہر سال ہی کراؤں گا. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ ہر سال ہوگی. اور آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ننکانہ صاحب جسے ہم دا لینڈ آف پیس بھی کہتے ہیں کہ اس لینڈ آف پیس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک اور ایک ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ بھائی چارے کی فضا آپ نے دیکھی ہے. اور اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف ہمارے سکھ بھائیوں نے سیلیبریٹ کیا اور بڑے شایان شان طریقے سے اس کو منایا ہے. اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ سب کمیونٹی کے لوگ شامل ہوئے، اس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے اور کرسچین بھی تھے. اس سے زیادہ امن کی اور کیا بات ہوگی اور کیا مثال ہوگی. اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور خوش رہیے، لوگوں کو خوش رکھیے. اللہ پاک اپنی امان میں رکھے اور اس وطن عزیز میں امن، خوشحالی اور سکون کا میسیج آپ سب کے لیے. بہت